الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے اے ایمان لانے والو لا تقدموا بین یدی اللہ تم اللہ سے آگے نہ بڑھو ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو ان اللہ سمیع علیم کہ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اسباب نزول میں جو بات احادیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مواقع پیدا ہوئے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گفتگو سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی رائے پیش کی یا اپنا عمل جو تھا وہ شروع کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر اس حقیقت کی سمجھ آ جائے تو اس کا لب لباب اور خلاصہ صرف ایک جملے میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو حکم وہاں سے آتا ہے اس کو مانو، جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کر کے دکھا جاتے ہیں اس کے مطابق تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ 3 واقعات جو کہ مفسرین نے اپنی کتابوں میں نقل کیے وہ یہ ہیں کہ ایک وفد آیا تھا بنو تمیم کا، جب مکہ فتح ہوا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ کی مدد آئے گی، اس کی طرف سے فتح آئے گی، آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق پر جوق اسلام میں داخل ہوں۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد اب ہر قسم کا خوف اہل عرب کے دلوں دماغوں سے چلا گیا، جو مشرکین کا کافروں کا رعب تھا، دبدبہ تھا، وہ سب باتیں ختم ہو گئیں، تو اب لوگ گروہ در گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آنے لگے۔ تو مدینہ طیبہ سے باہر کا ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، 10-12 میل دور رہتے تھے، تو وہ صبح کو اپنا کام کاج ختم کر کے کوئی 72 آدمی اکٹھے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور، آپ کا قاعدہ یہ تھا کہ جو لوگ آتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے، آپ ان میں سے ایک امیر منتخب کرتے تھے تاکہ دنیا کو ایک ایڈمنسٹریشن کا نظام
سیاست کا نظام یہ بھی سکھایا جائے کہ ایک امیر منتخب کر دیتے تھے ان میں سے، اور باقی لوگوں سے یہ فرماتے تھے کہ آپ اس امیر کی پیروی کریں، اس کا اتباع کریں، اس کی بات کو مانیں۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ جب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور امیر مقرر کرنے کا مسئلہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام تجویز کیا کہ اقرا بن حابس۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی اس آدمی سے کوئی الیک سلیک ہوگی، کوئی واقفیت ہوگی، یا اس کے کردار کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہوں گے۔ تو آپ نے یہ نام پیش کیا کہ اقرا بن حابس کو ان کا امیر مقرر کر دیا جائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، انہوں نے ایک دوسرے آدمی کا نام تجویز کیا کہ اس سے یہ آدمی زیادہ بہتر ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ دو وہ ہستیاں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، اور جو بعد میں خلفائے راشدین میں نمبر 1 اور نمبر 2 ہیں، وہ تھوڑا سا انتظار نہ کر سکے کہ اوپر سے آسمانوں سے کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آتا ہے اس سلسلے میں، یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کوئی فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو ایک ساتھی نے ایک آدمی کا نام تجویز کیا اور دوسرے ساتھی نے دوسرے آدمی کا نام تجویز کیا، گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے آگے بڑھ گئے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ چاہیے یہ تھا کہ انتظار کرتے، دیکھتے کہ ممکن ہے اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ جاتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی اشارہ ایسا دے دیا جاتا کہ اس طریقے سے فلاں آدمی عمارت کا مستحق ہے۔ اس بات کا انتظار نہ ہو سکا۔ اگر آسمانوں سے وحی نہیں آتی تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر کس آدمی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں؟ تو دیکھیے اتنے جید صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اتنا پیار محبت، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ مفہوم کیا نکلا؟ کہ پہلے اللہ کے حکم کا انتظار کرو، پھر یہ دیکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ہاں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ کریں تو پھر آپ کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ تو گویا اس واقعے میں ایسا ہوا کہ دو ساتھی بات کرنے میں اللہ کے رسول سے آگے نکل گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دوسرا واقعہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کو پتا ہے کچھ لوگ نوجوان بھی ہوتے ہیں اور جذبات جوان بھی ہوتے ہیں، تو وہ بوڑھوں سے ایسے معاملات میں آگے نکل جاتے ہیں۔ اب ان نوجوانوں نے کیا کیا کہ جلدی جلدی طواف کیا، طواف کرنے کے بعد زمزم پیا، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان وہ چکر انہوں نے لگائے۔ اب وہ چکر بھی جلدی جلدی پورے ہو گئے، جوان لوگ تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کی وجہ سے پوچھے بغیر ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا احرام اتار کر اپنے اصلی کپڑے پہن لیے۔ عمرے کا دستور یہی ہے کہ جب صفا اور مروہ کے ساتھ پھیرے لگ جائیں تو آخر پر آدمی کو حجامت کروانی پڑتی ہے، ٹینڈ بنوانی پڑتی ہے۔ اب ان دوستوں نے یہ اپنی جوانی کے عالم میں، جذبات کی روانی میں باقی سارے کام جو تھے وہ تو مکمل کیے، اور ٹینڈ نہ کروا سکے، بھول گئے، جلدی جلدی احرام اٹھا کے اپنے اصلی کپڑے پہن لیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ مکمل کیا، آپ نے جب اپنے حجامت کروائی، ان لوگوں کو ندامت ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ بڑے پیار محبت سے یہ بات سجھائی جا رہی ہے
کہ ٹھیک ہے جوانی اپنی جگہ پر، جذبات اپنی جگہ پر، نیکی کا جذبہ اپنی جگہ پر، یہ سب چیزیں تمہاری تسلیم، یہ حقیقت شدہ باتیں ہیں، لیکن کچھ دستور بھی ہے، کوئی قانون بھی ہے، اور قانون اور دستور یہ ہے کہ کسی بھی دین کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، پہلے اس بات کا انتظار کرو کہ آسمانوں سے فیصلہ کیا آتا ہے، اس کے بعد دیکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، کوئی بھی دین کا شعار ہو، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے نہ آ جائے وہ دین نہیں بنتا، اسے ہم دین نہیں کہہ سکتے، اسے ہم منسک، جس کو ہم عبادت کا طریقہ کہتے ہیں، مناسک حج، مناسک عمرہ، اس کو ہم مناسک نہیں کہہ سکتے، یعنی اپنے دل کا فیصلہ جو ہے وہ دین نہیں بن سکتا۔ دین تو صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسے دین کہتے ہیں۔ تیسرا واقعہ، ابھی عید الاضحیٰ گزری، عید الاضحیٰ تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز کے لیے نہیں نکلے، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ طیبہ سے باہر نہیں نکلے، تو یہاں بھی وہی جذبات وہی ہیں، نیکی کا جذبہ کچھ صحابہ کے اندر ایسا آیا کہ انہوں نے کیا کیا، نماز پڑھنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر قربانیاں ذبح کر دی اپنی۔ خیال تو یہی آیا ہوگا کہ جلدی جلدی ذبح کر کے گوشت غریبوں محتاجوں کو پہنچا دیا جائے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ تو صرف کھانے کے لیے گوشت ہوا ہے، یہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فرق کتنا بڑا ہے۔ یہ دو نفل نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پہلے قربانی ذبح کر دی گئی، اور جذبے کے اندر کوئی کمی نہیں اور نیکی کے اندر کوئی کمی نہیں، اور ایسے کام ہوتے نیکی کی وجہ سے ہی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ تو نیکی کا کام تھا، جی بھئی ماننا تسلیم کیا، کام نیکی کا ہے اپنی جگہ پر، آپ کے جذبات بھی صحیح ہیں، ان پر بھی کوئی اللہ نے پیرا نہیں بٹھایا، لیکن اللہ نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، پیچھے رہو گے تو تمہارا فائدہ ہے، آگے بڑھو گے تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا یہ شریعت نہیں ہے، شریعت پیچھے رہنا ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، بات کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے اور اس طریقے پر چلنا ہے جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھا دیا۔ اب دیکھیے کہنے کو تو بڑی معمولی بات کہ جی نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دی ایک آدمی نے، اور جذبہ اس کا بڑا نیک ہے جی غریبوں یتیموں مسکینوں کے گھر پہ کھانا پہنچا دیا جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کے پس منظر میں یہ تین واقعات ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تھے سارے صحابہ کرام، ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو صحابی کے درجے میں نہ ہو، سب صحابہ کرام تھے رضوان اللہ اجمعین، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور کسی صحابی کا نام لیتے ہوئے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے۔ تو ایک دستور، ایک قاعدہ بنا ہوا ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یعنی اس کو ایمان نصیب ہوا اور پھر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، وہ آدمی صحابی رسول ہوتا ہے۔
اور اس کے لیے اگر ساری کائنات کے اولیاء اللہ بھی جمع کر لیے جائیں وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ بات تو بڑی مختصر سی کہ دین کس چیز کا نام ہے، شریعت کس چیز کا نام ہے۔ آئیے سورہ نساء میں چلتے ہیں تھوڑا سا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ دو قسمیں کھا رہے ہیں، لام بھی قسمیہ، واو بھی قسمیہ، اور خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کہ اللہ کے رسول میں تیرے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں، میں تیرے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں۔ فلا وربک لا یؤمنون، کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ دو اپنی قسمیں کھا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک وہ آدمی ہر جھگڑے کے اندر جو ان کے درمیان پھوٹتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہ مانے، اپنا ثالث نہ مانے، اپنا قاضی تسلیم نہ کرے، اپنے اس مقدمے میں جج تسلیم نہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، وہ سرے سے کسی صورت میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، قاضی تو مان لیتا ہے، جج تسلیم کر لیتا ہے، ثالث رسول اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو مان لیتا ہے، لیکن جو فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس فیصلے کے خلاف اگر دل میں کوئی تھوڑی سی تنگی اور تھوڑا سا غبار بھی آ جائے کہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صحیح نہیں دیا، اس فیصلے میں تھوڑا سا شک بھی اگر پیدا ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی بھی سرے سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات فرمائی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ جو فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو جب دل کی گہرائیوں سے دل و جان سے تسلیم نہیں کرے گا وہ آدمی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ عدالت کا چاروں ناچار بھی ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے کہ عدالت ہے کدھر جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ایسی ہے اس سے نہ غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، اور جس آدمی کے دل میں فیصلے کے خلاف غبار آئے یا جو فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی سرے سے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ایک یہودی کا ایک مسلمان کے ساتھ پانی لگانے پہ جھگڑا ہوا تھا زمین میں۔ یہ اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، بڑا معروف واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مسلمان نے کہا یہودی سے کہ ہم اپنا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ یہودی کو وسلم پہ اعتبار تھا، وسلم کے پاس آیا، وسلم نے بات سنی، فیصلہ آپ نے یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب مسلمان جو تھا اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے کہا کہ نہیں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، ان کو جب بات سنائی تو انہوں نے بھی فیصلہ وہی دیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ نہیں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں دل کی خرابی، دماغ کی خرابی، کہ جس آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھا ہی نہیں وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے، وہ صاحب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ دین کا مسئلہ ہو، شریعت کا مسئلہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنے جی سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، ہم اگر جو آسمانوں سے وہی آتی ہے وہی تمہیں بتاتے ہیں۔ اب وہ مسلمان کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں پر بڑے سخت ہیں،
اس لیے وہ تو کم از کم میری فیور کریں گے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو کم سے کم حضرت عمر تو ضرور میری فیور کریں گے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. وہ یہودی اکبر تھا، اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہاں چلے گئے. اب جا کے یہ ساری سٹوری سنائی گئی کہ جی رسول اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے میرے حق میں، حضرت ابو بکر کا فیصلہ میرے حق میں. تو حضرت عمر نے اس مسلمان سے پوچھا کہ بھئی ماجرا ایسا ہی؟ کہ جی ہے تو ایسے ہی. فرمایا مکانکما، ادھر ٹھہرو. مکانکما، تم دونوں اسی جگہ پر ٹھہرو، ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار لے کے آئے، اور آتے ہی آپ نے اس مسلمان کی گردن اڑا دی. اس لیے کہ وہ مسلمان تھا نہیں، بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا فائدے حاصل کرنے کے لیے. تو اب یہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک شور برپا ہوا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو مار ڈالا. اور مسلمان کو مارنے کی سزا کیا ہے کہ جی جو قاتل ہے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے، النفس بالنفس. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ نساء کے اندر یہ آیتیں نازل ہوئیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس آیت کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہو گئے. کتنا بڑا جرم تھا کہ جی ایک مسلمان کو مار ڈالا انہوں نے. قرآن نے کہا کہ یہ مسلمان تھا نہیں. مسلمان بننے کے لیے یہ 3 جو ہے کسوٹیاں متعین کر دیں. سب سے پہلے یہ کہ کوئی جھگڑا تمہارے درمیان میں آ جائے، فیما شاجرہ بینہم، جو جھگڑا بھی تمہارے درمیان، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، اس میں جب تک انسان رسول اللہ علیہ وسلم کو ثالث نہ مانے، قاضی نہ مانے، جج نہ مانے، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. پھر یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو آپ نے سنا دیا اس کے خلاف دل میں کوئی تنگی اور کوئی غبار نہیں آنا چاہیے. اور تیسری یہ بات کہ اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ خود وہ آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا یہودی کو، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ. تو ثابت یہ ہوا کہ شریعت کیا ہے؟ شریعت وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات، آسمانوں سے آیا ہوا پیغام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو منتقل کرتے ہیں، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. میری ذاتی مرضی کا مسئلہ، جی آپ کی مرضی کا مسئلہ وہ دین اور شریعت نہیں ہو سکتی. جذبہ خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. میں معذرت خواہ ہوں یہ بات کہنے پر، آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں یہ وہ تو نیکی کا کام ہے، ہم نے تو یہ نیکی سمجھ کے کیا ہے. بھائی تمہاری نیکی نیکی نہیں بن سکتی جب تک اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت نہیں ہو جاتی. ہم تو خیر کسی کہتے ہیں جی شمار میں نہیں آتے. یہاں تو ازواج مطہرات کی بات جو ہے وہ بھی شریعت نہیں بن سکتی. جی یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خاندان کے فرد، حتیٰ کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، وہ اگر کوئی بات رسول سے کہتی ہیں کہ یہ مان لی جائے تو اللہ کہتا ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ شریعت تو نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے سورہ تحریم ہے 28واں پتہ، جی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. چونکہ آپ کی بیویوں کو ایک چیز ناپسند ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ شریعت بن جائے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شریعت وہی ہے جو آسمانوں سے آتی ہے، وہ میرا فیصلہ، آپ کا فیصلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد کا فیصلہ، یاد رکھیے وہ شریعت نہیں بن سکتی. ہوا کیا تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں جاتے تھے کہ ان کے پاس کچھ شہد ہوتا تھا. ان کے کچھ دیہات کے لوگ آتے تھے، ان کے گھر میں شیر سٹور رہتا تھا.
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھانا بڑا مرغوب تھا، آپ کو بڑا پسند تھا شہد استعمال کرنا۔ وجہ بھی ہے، قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس کے اندر تو لوگوں کے لیے شفا ہے جی، اس کے اندر کوئی ایسی بیماری کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن نے گارنٹی دی ہے کہ فیہ شفاء للناس۔ پوچھا گیا رسول اللہ علیہ وسلم سے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جی جوئے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، شراب پینے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، آپ بتا دیں ان کو کہ ان دونوں چیزوں کا گناہ بہت بڑا ہے، شراب کا بھی جوئے کا بھی، لیکن اس میں وقتی فائدہ ہے، فیہا منافع للناس، لوگوں کے لیے وقتی فائدے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، جوا ابھی حرام نہیں ہوا، لیکن قرآن نے ایک بات کہہ دی ہے کہ گناہ بہت بڑا ہے لیکن وقتی فائدے ہیں لوگوں کے لیے۔ لیکن جب مسئلہ شہد کا آیا، آسمانوں سے پیغام آیا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، وہ ہم نے مکھی کو یہ ہدایت دی ہے، ہم نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا ہے کہ جاؤ اونچے اونچے پہاڑوں میں، اونچے اونچے درختوں میں جا کے اپنا گھر بناؤ، وَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ، اور جو اللہ نے تمہیں شہد کشید کرنے کا طریقہ بتایا ہے، وہ جو ٹیکنیک تمہیں سکھائی اللہ تعالیٰ نے، اس پر جاؤ، کام کرو جا کے۔ تو وہ جو شہد جمع کر لیتی ہے، فرمایا فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے بڑی شفا ہے، شفا ہی شفا ہے، اس کے اندر نقص نہیں۔ ابن کثیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ درج ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، طب نبوی، خالد غزنوی صاحب کی کتاب ہے، دیکھیں، وہ بھی دیکھیں۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی پوچھنے آتے تھے اور دعا بھی لینے آتے تھے، اس لیے کہ منبع وہی تھا، مرکز و محور وہی ذات تھی۔ آپ ہی معالج تھے، روحانی بھی جسمانی بھی۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ، جا کے اس نے شہد پلایا، بیماری اور زیادہ بڑھ گئی، پیٹ اور زیادہ چلنے لگا۔ وہ دوڑ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ حضرت جی جو آپ نے نسخہ دیا تھا، اس سے تو میرے بھائی کی تکلیف بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ اب میری طرح کا ہوتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک کہتا کہ یہ کیا علاج ہے جی، ایک دفعہ تو کر کے دیکھا ہے تو مسئلہ گڑبڑ ہو گیا۔ یہ فرمان رسول تھا اور وہ جانتے تھے لوگ کہ یہ بات کہاں سے آتی ہے۔ وہ دوبارہ گیا، جا کے اس نے پھر شہد پلا دیا اپنے بھائی کو، معاملہ اور زیادہ گڑبڑ ہو گیا۔ پھر بھاگا ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے تیسری دفعہ فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ، اللہ سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ کیا الفاظ کہے رسول اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ یہ دلیل تھی کہ فیہ شفاء للناس، کہ شہد کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ تیسری دفعہ پلایا، معاملہ سیٹ ہو گیا۔ پھر آ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، محدثین نے لکھا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ فاسد مادے جو پیٹ کے اندر جمع تھے، شہد اس کی صفائی کر رہا تھا، تو جب تک وہ نکل نہ جاتے زہریلے مادے اندر سے، پیٹ کیسے سیٹ ہوتا؟ تو ایک دفعہ شہد پلایا تھوڑا تھا، دوسری دفعہ پلایا تھوڑا تھا، اور تیسری دفعہ جو اس نے زہریلے مادے صاف کر دیے، تو اللہ کا کرم ہونا تھا کہ اللہ نے خود کہا کہ فیہ شفاء للناس۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تو قرآن کی بات بیان کر رہے تھے، وہ تو وحی کی بات سنا رہے تھے ساری کی ساری۔ عرض یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے تھے، وہاں شہد استعمال کرتے تھے۔ اب یہ بات آپ کی دو بیویوں کو، یہ بھی عجیب اتفاق ہے،
وہ جو پہلا واقعہ میں نے بتایا وہ بھی یہاں حضرت ابوبکر صدیق تھے، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں ان دونوں کی بیٹیاں ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ دونوں والدین کی جو تھی وہ مرضی شریعت میں چلی اور نہ دونوں بیٹیوں کی جو مرضی تھی وہ شریعت میں چلی، وہ دونوں رسول اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، وہ دونوں رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، لیکن دین میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کا اختیار چلنے نہیں دیا۔ تو ان دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، وہ جو کچھ تقاضۂ بشریت خوفناپے کی باتیں آتی ہیں کہ وسلم روز ادھر چلے جاتے ہیں، ان کو کسی طریقے سے وہاں سے روکا جائے۔ مسئلہ محبت کا ہی تھا سارا، یہ آؤٹ آف لو ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ ادھر جا کے جو شہد کھاتے ہیں وہاں نہ جایا کریں۔ اب دونوں نے آپس میں یہ سکیم بنا لی کہ میرے پاس آئیں گے رسول اللہ علیہ وسلم تو میں بھی اپنا ناک وسلم کے منہ کے قریب کر کے کہوں گی اس میں تو اظافیر کی خوشبو آتی ہے، آپ کے منہ سے اظافیر کی خوشبو آتی ہے، اور جب میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی بات کہوں گی، تو گویا اس طریقے سے وسلم جو ہے حضرت زینب کیا نہیں جایا کریں گے۔ یہ ایک گھاس ہے مدینہ طیبہ میں جس کی بڑی تیز خوشبو ہوتی ہے، جو مکھیاں اس گھاس کے پھولوں میں سے شہد کشید کرتی ہیں تو شہد میں اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ اب یہ طریقہ سارا بن گیا، وسلم واپس تشریف لائے، ایک بیوی نے وہی بات کی اور دوسری بیوی نے بھی وہی بات کی، سکیم تو پہلے سے بنی ہوئی تھی۔ اب وسلم نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیا جو میں چیز کھاتا ہوں میری بیویاں میرا منہ سونگھ کے پہچان لیتی ہیں۔ آپ نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں زندگی بھر شہد استعمال نہیں کروں گا، میں شہد کو اپنی ذات پر حرام قرار دیتا ہوں۔ آسمانوں سے پیغام کیا آیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی، امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے تو حلال ہم نے کر دی ہے۔ تو تب تغی مرضات ازواجک، اگرچہ یہ بات آپ کی بیویوں کو ناپسند ہے تو آپ اپنی بیویوں کی مرضی کو شریعت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی بیویوں آپ کی بیویوں کی مرضی شریعت میں نہیں چلے گی۔ دوست تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، صرف اتنی بات ان واقعات کی روشنی میں دیکھیے کہ شریعت کس چیز کا نام ہے۔ شریعت وہ ہے جو نمبر 1 اللہ کا حکم ہے، نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تیسری بات طریقہ کام کرنے کا عبادت کا وہ ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیٹرن دیا ہے۔ اور اس پیٹرن کے علاوہ اگر کوئی انسان کوشش کرے گا، من عاملہ کہ جس اس آدمی نے کوئی ایسا عمل کیا لیسا علیہ عملنا، وہ ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، وہ اللہ کی بارگاہ میں سرے سے ناقابل قبول ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ایک مقبرہ ٹائپ جگہ تھی جس میں 2 قبریں تھیں، جسے مسمار کر کے وہ جگہ نماز کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے، اور گرمیوں کے دنوں میں 2 اور سردیوں کے دنوں میں 3 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ اس جگہ نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، نماز پڑھنا جائز ہے۔ دیکھیے اسلام میں یہ ہے کہ ایک قبرستان متعین ہے، تو اس میں تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ سامنے مردے آتے ہیں، لیکن جس جگہ کو صاف کر کے وہاں اگر مسجد کی شکل بنا دی گئی ہے یا مسجد کی جگہ بنا دی گئی ہے تو وہاں نماز پڑھنا جائز ہے۔ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے یہاں بھی قبرستان، یہ پیچھے بھی ہے، اور بھی یونیورسٹی کی بہت ساری بلڈنگیں قبرستانوں کے اوپر ہی بنی ہوئی ہیں، تو ان قبروں کو رکھنے کا اسلام کے اندر کوئی جواز سرے سے نہیں ہے۔ یہ دوسرے دوست کے سوال کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا اور مرحوم کے لیے مغفرت اور ایصال ثواب کیسا ہے، اور کیا 10 محرم کو قبروں پر مٹی ڈالنا جائز ہے؟ یہ کہیں بھی قرآن و سنت میں قبروں کے اوپر تجدید، ان پر مٹی ڈالنے کی کوئی صورت ہمارے سامنے نہیں آتی۔ میں الحمدللہ مدینہ طیبہ میں جنت البقیع بھی ہم نے دیکھی، جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں بھی دیکھی، جدہ کے قبرستان میں بھی گیا ہوں، وہاں اماں حوا کی قبر ہے، اور ریاض میں جو قبرستان ہے وہ بھی ہم نے دیکھے، سوائے ایک پتھر کے، چھوٹا سا پتھر جو سرانے کی طرف رکھا ہوتا ہے، قبر کا کوئی نشان نہیں ہوتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں قبر تھی۔
اس اعتبار سے قبروں کی تجدید کا کوئی اسلام کے اندر سرے سے قانون قاعدہ ہے ہی نہیں. تو باقی عورتوں کو قبرستان میں جانا نہیں چاہیے، اصولی طور پر نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر کسی عورت کی ایسی مجبوری بن جاتی ہے، اس کا بھائی ہے، بیٹا ہے، خاوند ہے، والد ہے، اس کو تسلی نہیں ہوتی، تو وہ با پردہ، شرعی اعتبار سے با پردہ ہو کر جائے قبر پر، صرف کھڑی ہو کے دعا مانگے. اس کے علاوہ کوئی دوسری حرکت، کوئی پھول اوپر چڑھانا، چادریں چڑھانا، یہ اس قسم کی ساری باتیں یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے. تو ویسے بیسیکلی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، لیکن مجبوری کی صورت میں ہے. معذرت خواہ ہوں، ضمناً اب ہمارے ہاں ایک اور رواج بڑا پیدا ہو گیا. آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، چاروں قل شریف لکھے ہیں، وہ آپ یہاں سامنے جا کے دیکھیں، ادھر جا کے دیکھیں، قبروں کے اوپر چڑھائے ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ قرآن کی کیا بے حرمتی ہے. بلیاں گزرتی ہیں، رات کو کتے پھرتے ہیں، کوئی آپ وہاں قدغن لگا کے تو نہیں بیٹھے ہوئے. اور نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن کی تکریم نہیں ہے، نہ قبر والوں کو اس کا کوئی فائدہ پہنچتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام